اعتکاف جی کا بھی ایک کلچر کے طور پہ عرض کروں کہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے جی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یار میں نے چھٹی لینی ہے اعتکاف کے لیے. اب وہ اعتکاف کے لیے چھٹی لینی ہے تو اعتکاف میں کیا ہے جی، فلاں کو بڑے گفٹ ملے تھے، وہ اعتکاف میں بیٹھا تھا، اس کو بڑے گفٹ ہوئے تھے، ہوں اور اس دفعہ میں نے بھی بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے، اسلام سے جوڑنے کے لیے، شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے، ہوں اس طرح کی چیزیں میں کوئی اس مذمت نہیں کر رہا، لیکن جب اصل مقصود فوت ہو جائے نا، جو رب کی قربتیں تھیں، جو ہوں رب سے مناجات تھی، ہوں جو رب کے حضور ڈیرا ڈالنا تھا، دھرنا دینا تھا، وہ جب حاصل نہیں ہو رہا، صرف گفٹ یا رونق. آج کے دور میں جو کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اعتکاف بھی ایک ایونٹس کے طور پر جو ہے نا وہ سوسائٹی وہ لے رہی ہے. تھوڑا للت القدر پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ للت القدر کیا ہے، اس میں خاصیت کیا ہے، وہ اتنی خاص ہوتی کیوں ہے، ہزار راتوں کے برابر کیوں ہوتی ہے وہ، اور اس کو کیسے اویل کیا جائے. انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر. حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب سنا کہ فلاں امت کا فلاں شخص 800 سال تک جہاد میں رہا، رب کے ذکر میں رہا، تمنا اور خواہش پیدا ہوئی. اس موقع پر پھر یہ سورہ قدر 1000 راتوں سے، اب ایک رات اگر 1000 راتوں سے اعلیٰ و افضل ہے، اور اگر 10 راتیں میسر آ جائیں تو یہ کہاں تک اس کا اجر و ثواب. آج سے کوئی 11 سال پہلے مجھے ایک مصر کے ایڈوکیٹ تھے، یہاں ملاقات ہوئی پاکستان میں. انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ دین کیسے پھیلتا ہے اور کفر کیسے پھیلتا ہے. میں نے کہا جی آپ بھی ارشاد فرمائیے. تو وہ جو وکیل صاحب تھے فرمانے لگے الدین ینشر بالدعاء والبکاء والہجرہ. دین پھیلتا ہے دعا سے، رب کے حضور آنسو بہانے سے اور ہجرت کرنے سے. بالکفر ینشر بالمال والنساء. کفر پھیلتا ہے عورتوں کے ذریعے اور مال کے ذریعے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو نیکسٹ ایپیسوڈ آف عبداللہ پوڈ کاسٹ. اور آج ہمارے ساتھ مفتی فلاح الرحمان صاحب ہیں. آپ نے ان کو لازمی دیکھا ہوگا ٹی وی پہ اکثر، اور ان کا ایک بڑا خوبصورت تعارف یہ ہے کہ یہ داعی اتحاد ملت ہے ماشاء اللہ، شرعی ایڈوائزر ہیں، کافی آرگنائزیشن کا کام کر چکے ہیں ایز اے کنسلٹنٹ، اور ماشاء اللہ دین میں ایک بڑی اچھی گرفت رکھتے ہیں، دین کی نسل پہ اور ہسٹری پہ اور کنٹمپرری ایشوز پہ. علامہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر الحمدللہ. علامہ صاحب آج نا بات کرتے ہیں، ایک تو چونکہ وقت بڑا قریب ہے، آخری اشرہ ہمارے سر پہ ہے، اور اس کی بڑی نعمتیں ہیں، بڑی ایک کرم ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ نوجوان خاص طور پہ اس سے بالکل ہی فائدہ نہیں اٹھاتے ہیں. تو یہ دو بہت بڑے ایشوز ہیں. ایک تو سر پہ للت القدر بھی ہے، دوسرا نوجوان بالکل ہی بیدار روی کا شکار ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ وقت پہ ان اٹ سیلف کتنا بھاری ہے للت القدر کا آنا. تھوڑا للت القدر پہ تھوڑا سا روشنی ڈالیں کہ للت القدر کیا ہے، اس میں خاصیت کیا ہے، وہ اتنی خاص ہوتی کیوں ہے، ہزار راتوں کے برابر کیوں ہوتی ہے وہ، اور اس کو کیسے اویل کیا جائے. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال اللہ عز وجل فی کتاب المجید والبرہان الرشید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من عشر الاواخر من رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم. میں انتہائی شکر گزار ہوں حبل اللہ کے اس پوڈ کاسٹ کے پلیٹ فارم پر مدعو کرنے پر. آپ کو، آپ کی پوری ٹیم کو اللہ جل وعلا بہترین جزا عطا فرمائے. رمضان المقدس کا آخری عشرہ، اس کی آمد ہے، اور آج کی اس گفتگو میں جو آپ نے اپنے ابتدائیہ میں جو بات کہی کہ خصوصاً نوجوان طبقہ، اور پھر اس کے ساتھ مطلب مختلف شعبہ زندگی سے رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کا رویہ کیا ہونا چاہیے، معمولات اور معاملات ہمارے کیا ہونے چاہیے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ قرآن مجید برہان رشید کی روشنی میں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون ای لیعرفون، رب العالمین نے جو تخلیق انسانیت کا بڑا مقصد اپنی عبادت بتلایا، اس عبادت سے مطلب ای لیعرفون کہ رب العالمین کی معرفت و تعارف کا حصول ہے.
رمضان المقدس بنیادی طور پر رب تعالیٰ سے قربتوں کا مہینہ ہے۔ ہوں، رب تعالیٰ کی رحمتوں اور انوارات و ثمرات کو سمیٹنے کے حوالے سے ایک ایسا خوبصورت موقع ہے جو 11 مہینوں میں ہمیں میسر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے آخری عشرے کی جو طاقراتیں ہیں تو وہ انتہائی مفید ترین ہیں۔ ہوں، آپ نے سوال کیا کہ لیلۃ القدر کی اہمیت، فضیلت، ہوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہوں، دیکھیں سابقہ امتوں میں جو ان کی طبعی جو عمریں تھیں وہ ہزار ہزار سال، ہوں، بہت لمبی طویل عمریں وہ پاتے تھے۔ ہوں، اس امت کی جو عمر ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کے مفہوم کے مطابق کہ میری امت کی جو اوسط عمر ہوگی وہ 60 یا 70 برس۔ ہوں، اب دیکھیں 60 یا 70 برس، اس کے بعد 80 90 بہت کم، ہوں، مطلب وہاں تک کا سلسلہ ایوریج میں، ہوتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جب سنا کہ فلاں امت کا فلاں شخص 800 سال تک جہاد میں رہا، ہوں، رب کے ذکر میں رہا، ہوں، تو ان کو یہ تمنا اور خواہش پیدا ہوئی۔ ہوں، اس موقع پر پھر یہ سورہ قدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار راتوں سے۔ اب ایک رات اگر ہزار راتوں سے اعلیٰ و افضل ہے، ہوں، اور یہ کوئی 83 برس 4 مہینے، یعنی اس کا تخمینہ لگایا گیا، اور اگر 10 راتیں میسر آ جائیں تو یہ کہاں تک اس کا اجر و ثواب ہوں، پہنچتا ہے۔ ہوں، طاق راتوں میں یعنی عموماً یہ ہوتا ہے کہ اگر 29 کا رمضان ہے تو پھر طاق راتیں کیا ہوں گی، 30 کا ہے تو پھر کیا ہوں گی۔ ہوں، قول راجح یہی ہے، یعنی جس پر اتفاق ہے وہ یہی ہے ہوں، کہ 21 23 اور 25 27 29 یہ راتیں جو ہیں یہ طاق راتیں ہیں۔ ہوں، کہ ویسے تو آخری عشرے کی ساری راتوں میں ہوں، آدمی جاگنے کی کوشش کرے ہوں، کہ رب تعالیٰ، دیکھیں سب سے بنیادی طور پر جو چیز ہے نا، دیگر مذاہب کا اگر ہم موازنہ کرتے ہیں تو وہاں تصور خدا بہت دور ہے، ہوں، یعنی خدا کو پانے کے لیے بڑی تگ و دو اور بہت زیادہ دوری کا معاملہ۔ ہوں، یہاں رب العالمین بہت قریب ہے۔ اللہ اکبر۔ جو دین برحق ہے ہوں، اس دین برحق کے اندر رب العالمین کی معیت، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ ہوں، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ہوں، اور پھر من حبل الورید، جان رگ سے بھی زیادہ وہ رب تمہارے قریب اللہ ہے۔ اکبر۔ تو آخری عشرے کے حوالے سے جو ہمارے ہاں دیکھیں سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ کلچر کے طور پر ہم بہت ساری چیزوں کو لیتے ہیں۔ ہوں، عبادت کا درست تصور وہ کچھ اور ہے، اس ہوں، کے حقیقی معنی اور مطالب اور اس کے تقاضے وہ کچھ اور ہیں۔ واہ، جبکہ سوسائٹی میں اگر دیکھا جائے تو کلچر کے طور پر بہت ساری چیزوں کو لیا جا رہا واہ، ہے، واہ، اور اسی کلچر میں ہمارے ہاں اعتکاف کا سلسلہ بھی ہے۔ ہوں، میں اجازت ہو تو تھوڑا سا نا اعتکاف جی، جی، کا بھی ایک کلچر کے طور پہ عرض کروں کہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے جی، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ یار میں نے چھٹی لینی ہے اعتکاف کے لیے۔ اب وہ اعتکاف کے لیے چھٹی لینی ہے تو اعتکاف میں کیا ہے جی، فلاں کو بڑے گفٹ ملے تھے، وہ اعتکاف میں بیٹھا تھا، اس کو بڑے گفٹ ہوئے تھے، ہوں، اور اس دفعہ میں نے بھی بیٹھنا ہے۔ ہوں، اور مطلب یہ ایک چیز ٹھیک ہے، اسلام سے جوڑنے کے لیے، شاعر اللہ کی تعظیم کے لیے، اس طرح کی چیزیں میں کوئی اس مذمت نہیں کر رہا، لیکن جب اصل مقصود فوت ہو جائے نا، جو رب کی قربتیں تھیں، جو رب سے مناجات تھی، جو رب کے حضور ڈیرا ڈالنا تھا، دھرنا دینا تھا، اللہ اکبر۔ تو وہ جب حاصل نہیں ہو رہا، صرف گفٹ یا رونق ہوں، یا کچھ بھی آپ کہہ لیں، تعریف قلب، جو یعنی آج کے دور میں جو کچھ ایسی چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ اعتکاف بھی ایک ایونٹس کے طور پر جو ہے نا وہ سوسائٹی وہ لے رہی ہے، تو تھوڑا سا اس کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ سلف و صالحین کی جو اتباع ہے نا اسی میں خیر رکھی ہوئی ہے۔ ہم اگر یہ کہیں جی کہ ماڈریٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے، جہاں جہاں شریعت ہمیں اجازت دیتی ہے، موقع کی مناسبت سے، زمان حال کے تغیر ہے اور بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس پیش نظر کوئی ایسی برائی نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پر روح جو جی ہے، جی بالکل جو چیز ہے نا کہ نفس کی تربیت ہے، اور نفس کی تربیت اب وہ رب کے حضور گڑ گڑانا ہے۔ اللہ اکبر۔ آج سے کوئی 11 سال پہلے مجھے ایک مصر کے ایڈوکیٹ تھے،
یہاں ملاقات ہوئی پاکستان میں، انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ دین کیسے پھیلتا ہے اور کفر کیسے پھیلتا ہے؟ میں خاموش ہوا، میں نے کہا جی آپ بھی ارشاد فرمائیے۔ تو وہ جو وکیل صاحب تھے بہت پتے کی بات بتا گئے مختصر لفظوں میں، فرمانے لگے الدین ینشر بالدعاء والبکاء والہجرہ، دین پھیلتا ہے دعا سے، رب کے حضور آنسو بہانے سے اور ہجرت کرنے سے، والکفر ینشر بالمال والنساء، کفر پھیلتا ہے عورتوں کے ذریعے اور مال کے ذریعے۔ اب رمضان المقدس کی طاق آتے ہیں تو دیکھیں اگر آپ غور کریں اس عرب وکیل کے جو جملے ہیں تو ان جملوں کے تین حصے اگر ہم کریں، دعا، بکا اور ہجرت۔ ایک آدمی گھر سے نکلتا ہے، مسجد جا کر پڑاؤ ڈالتا ہے، وہ اس کی ایک ہجرت ہی ہے، ٹھیک ہے، دعا اور بکا۔ اب وہ دعائیں بھی مانگتا ہے، پھر اپنے رب کے حضور روتا بھی ہے اپنے گناہوں کو یاد کر کے کہ میرے مالک میں گناہوں میں لت پت۔ اور یہاں یہ بھی عرض کروں کہ انبیاء کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، ٹھیک ہے، نوجوانی کے بعد پھر خواہشات، شہوات، لذتیں گھیر لیتی ہیں۔ قد افلح من زکاہا، کامیاب کون ہے؟ جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، سیلف پیوریفیکیشن۔ اور سیلف پیوریفیکیشن کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم وہ رمضان المقدس کی طاق آتے ہیں۔ یوں تو سارا رمضان ہی، اس کے شب و روز، اس کے لیل و نہار، اس کی صبح، اس کی شامیں، سارے ہی رب تعالیٰ کی طرف سے انوارات و ثمرات کا سمندر ہوتے ہیں، برسات ہوتی ہے۔ لیکن عشرہ اخیرہ جو ہے نا، وہ یہ سمجھ لیں کہ اب انتہا سے بھی آگے آگے، اور اس لیے حضور نے فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر تلاش کرو رمضان المقدس کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ اور ایک اور دوسری روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی عشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دینی محنت جو تھی عبادت کے اندر، وہ آخری عشرے میں اتنی بڑھ جاتی تھی جو آخری عشرے کے علاوہ نہیں ہوتی تھی۔ یعنی اتنی محنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے یعنی دنوں میں نہیں کرتے تھے، جو آخری عشرے میں آپ کا اپنے رب کی طرف مناجات، رب العالمین سے تعلق، گڑ گڑانا، مانگنا، وہ یعنی بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ اور پھر امت کے لیے بھی یہ تربیت۔ تو بنیادی طور پر جو آج کی جو گفتگو کا پیٹرن، اور اسی میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر پہلے تو متعین تھی، یعنی ایک رات متعین تھی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہے۔ اس لیلۃ القدر کی تعیین جو اٹھا لی گئی وہ جھگڑے کی وجہ سے۔ تو آج کیا سوسائٹی میں ہمارے جو جھگڑے ہیں، گھریلو جھگڑے ہوں، کاروباری جھگڑے ہوں، قانونی جھگڑے ہوں، سیاسی جھگڑے ہوں، جھگڑا ہی جھگڑا، اور پھر جب ہم اعتکاف کے لیے رب کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، مساجد میں آتے ہیں، اور وہاں بھی اگر فروعی الجھنیں پیدا کی جائیں، امت کو علماء اولیاء سے دور کرنے کے سبق سکھائے جائیں، اور کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں اس پلیٹ فارم سے آگاہی دے رہا ہوں، میں نوجوانوں کو بدل رہا ہوں، ان کے خیالات بدل رہا ہوں۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلف و صالحین سے جو رشتہ اعتماد کا ہے، اگر وہ ٹوٹتا اور کمزور ہوتا ہے نا، تو پھر جو ہے نا پیچھے دین کی بنیادیں مضبوط حیثیت میں نہیں رہیں گی۔ خوبصورت بات۔ تو اس لیے جھگڑوں سے باہر نکلنا ہوگا۔ مشکات کی روایت ہے ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جل وعلا جب کسی قوم کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، بعد ہدایت کے آپس کے جھگڑوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اور یہاں کس چیز میں بلال بھائی، میں
گراؤنڈ ریئلٹی پہ ہوتے ہوئے جو میرے سامنے مناظر ہیں نا، میں ان میں سے ایک دو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس وقت کیا الہاد کی آگ لگی ہوئی ہے۔ مسجد کی دہلیز پہ کھڑا ایک نوجوان دوسرے کو کہہ رہا ہے یار جلدی نکلو، مجھے گھن آ رہی ہے، مجھے گھن آ رہی ہے مسجد سے۔ اب یہ کہ ہم ان کو چڑھ دوڑیں مارنے کے لیے نہیں، پیار و محبت سے ان کو اپنے سینے سے لگانا ہے۔ اور آخری عشرے میں جب اعتکاف کی طرف نوجوانوں کا خصوصاً رجحان ہوتا ہے، پیار و محبت سے لیا جائے، ٹھیک ہے۔ اب وہاں تربیت کا موقع ہے، بنیادی طور پر مسجد تربیت گاہ ہے، تعلیم گاہ ہے، درس گاہ ہے۔ لیکن آج بدقسمتی سے ہم نے صرف یہ سمجھ لیا کہ 2 رکعت 4 رکعت 3 رکعت جمعہ ہم نے پڑھ لیا جماعت کے ساتھ، حق ادا ہو گیا۔ وہ جو میرا رب میری تربیت چاہتا ہے اور اس پلیٹ فارم کو تربیت گاہ بنایا گیا ہے، لیکن میں سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ علامہ صاحب اس میں ہمارا قصور بھی تو ہے، اس میں ہمارا یہ قصور ہے کہ مطلب پچھلے سال میں بیٹھا اعتکاف پہ، تو بچے تھے کچھ 16 سال کے 14 سال کے، ظاہر بات ہے ان کا ایک مزاج نہیں ہے، 10 دن عبادت کرنا، اللہ کے آگے مصروف ہونا ایک بڑا ہمت مانگتا ہے، تھکن ہو جاتی ہے، بس ہو جاتا ہے، تو وہ آپس میں کھیلتے بھی تھے۔ اب سچی بات ہے کوئی اتنا برا نہیں کھیلتے تھے وہ کہ نا مطلب کوئی تاش کھیل رہے ہیں یا کوئی گالیاں گلوچ یا کوئی گندی باتیں یا گانے گونے، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، بس آپس میں بیٹھے باتیں شاتیں کر رہے ہیں۔ تو کچھ بزرگ ہوتے تھے وہ ان کو ڈانٹتے تھے کہ تم گھر سے ہی سیکھ کے آئے، مسجد سیکھنے کی جگہ ہے، یہاں پہ سیکھنے آئے ہو، اور ان کی پابندی کر دی۔ اب اس سال اس مسجد نے 20 سے نیچے والے کو آنے نہیں دیا، مسجد اعتکاف میں بیٹھنے کا منع کر دیا، ممنوع کر دیا۔ تو ایسی چیزوں سے تربیت اثر نہیں آتی۔ میں اس میں عرض کروں کہ دیکھیں میں نے جو اپنی زندگی میں دیکھا کہ اعتکاف کی برکت سے آپ یقین جانیے کہ سنت کے مطابق ان کے حلیے بن گئے۔ تو مجھے اپنے بچپن کے اعتکاف یاد آتے ہیں کہ ہمارے ایک حاجی صاحب ہوتے تھے، تو وہ یعنی کہتے تھے میں 40 سال تو بہ رہے ہیں، یہ تھوڑا سا مقامی لینگویج بول سکتے ہیں بیچ میں تھوڑا سا، تو وہ کہتے تھے 40 سال تو بہ رہے ہیں، اور تو 30 سال تو بہ رہے ہیں۔ تو ہلکا پھلکا نا تھوڑا سا، ویسے تو اعتکاف میں مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، دنیاوی باتوں کی قطعاً اجازت نہیں ہے، لیکن ینگسٹر کو لینے کے لیے تھوڑا سا کہتے ہیں نا ہاتھ ہولا رکھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس قدر پابندی اور یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہیں، اگر کوئی آ گیا ہے لگی ہوئی الہاد کی آگ، اللہ اکبر، تصور خدا سے دوریاں، مسجد سے گھن آنا، اس وقت میں صحیح بات ہے، اگر کوئی مسجد آ گیا نا تو پیار و محبت سے اسے لو۔ میرے آقا کی ادائیں نہیں تھی، واہ، حضور کے فرامین کہاں چلے گئے؟ واہ سبحان اللہ، واہ، دین تو پیار و محبت سے، کیا بات ہے۔ بلکہ اگر سورہ عنکبوت کو دیکھا جائے، اور میں آپ کے توسط سے نا میں علماء اسلام سے بھی مخاطب ہوں گا، وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے بھی اگر آپ کی ڈیبیٹ ہونی ہے تو قرآن کہہ رہا ہے اس میں بھی آپ کا اچھا انداز ہونا چاہیے، سلجھا ہوا انداز ہونا چاہیے۔ تو یہاں اگر وہ نوجوان آ گئے ہیں تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ دیکھیں اس سے پہلے اعتکاف کے مسائل بیان کیے جائیں۔ بعض دفعہ بہت ساری غلط حرکات بھی سامنے آئی، اتنے کم عمر بچے نہ بٹھائے جائیں کہ کسی بڑے فتنے کا سبب بن سکے، سمجھدار بچے ہوں، بالغ بچے ہوں، اور پھر ان کا کوئی اگر بڑا قریبی محرم بیٹھا ہوا ہے تو یہ زیادہ تربیت کے لائق ہے۔ میں قطعاً یہ نہیں کہتا کہ آپ ان کو دور کر دیں، نہیں جی یہ نہیں ہوگا، فلانا نہیں ہوگا۔ بھئی اگر 20 سال 18 سال کی عمر میں کسی کی تربیت نہیں ہوئی، کم سے کم وہ 10 راتیں جو مسجد میں ہوگا بد نظری سے بچے گا اور بہت ساری برائیوں سے بچے گا، تو یہ کم ہے؟ باجماعت نماز پڑھے گا۔ یہ جو اپنی نیکی کا ایک گھمنڈ اور تکبر، تو یہ بڑی بری چیز ہے، ہم نے تو ساتھ لے کر چلنا ہے۔ جب وہ آئیں گے ان کی تربیت کی جائے، اور آپ کے توسط سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا اپنے نوجوان دوستوں سے کہ آپ جب آئیں تو ایک تھوڑا سا وقت آپ رکھیں کہ جس میں پرانے بیٹھے ہوئے جو بزرگ ہیں وہ تنگ نہ ہوں۔ ہماری مسجد میں دیکھا گیا 2 گروپ بن جاتے ہیں، ایک وڈیاں دا تھا، ایک چھوٹے دا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، چھوٹے وڈیاں دا گروپ نہ بنایا جائے، سارے مکس ہو کر چلیں، جماعت بن کر چلیں، اور اس میں ایک نظم رکھا جائے۔ پھر وہاں بیٹھ کر اگر آدمی شیخیاں بکھیرنے لگ جائے
کہ جی ہم تو یہ تھے. آج کل دیکھیں کسی کو کرٹیسائز کرنا اس کی اجازت نہیں ہے واہ کہ میں کون ہوتا ہوں کسی کو کہوں کہ تمہارے گناہ یہ ہیں، تمہارا یہ ہے، تمہارا وہ ہے. ہوں وہ اعتکاف کے ان مبارک لمحوں میں کیا پتہ اپنے رب کے کتنے قریب ہو گیا واہ ہو. واہ کیا بات سوچنے اور سمجھنے کی بات تو یہ ہے. کیا بات واہ اور فضیلت طاقتوں کی، ہوں پھر قرآن مجید برہان رشید، واہ اس کی تلاوت. اب معمولات بھی ہیں نا. روزہ تو جو اعتکاف میں ہوگا روزہ تو رکھے گا ہی واجب ہے رکھے گا. دیکھیں نا جتنی عبادات باہر کی تھی، بیٹھا ہوا شخص اللہ تعالیٰ اس کو سارا اجر و عطا اعتکاف میں ہی عطا فرما رہا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا رہا ہے. لیکن کچھ عرصے سے جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے نا کہ میں اپنے محلے کی مسجد چھوڑ کر دور دراز چلا جاؤں، بھئی ایسا نہیں. اپنی مسجد کو فوقیت دی جائے. اللہ حرمین کی توفیق دے، بہت اعلیٰ. لیکن اپنی مسجد کے حوالے سے کہ اپنی جامع مسجد کو ترجیح دی جائے. اور اگر جامع مسجد نہیں ہے مسجد ہے تو پھر ایسا شخص نماز کے لیے یعنی جمعے کے لیے دوسری مسجد جا سکتا ہے. اچھا علامہ صاحب آپ نے فقہ کی بات کر ہی دی ہے اگر تو اعتکاف قریب ہے اور بڑی فائدہ مند ہو جائے گا. تھوڑے سے فنڈامنٹلز بتا دیں، فرائض بتا دیں اور یہ بتا دیں کہ وہ ٹوٹتا کس سے ہے، ٹھیک ہے، باطل کس سے ہو جاتا ہے اعتکاف، اور اعتکاف کے فرائض کیا ہیں کچھ اگر ان پہ دیکھیے رہنمائی کے لیے. سب سے پہلے یہ کہ اعتکاف ایک تو واجب اعتکاف ہوتا ہے جو منت کا اعتکاف ہوتا ہے کہ میں نے ایک منت میں بھی مانی مان کہ رہی ہوں. ٹھیک ہے. اور ایک ہے سنت مؤکدہ اعتکاف جو رمضان کے آخری عشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا یعنی حکم دیا. سنت اعتکاف سنت کفایہ یعنی بستی کی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی بیٹھ گیا تو سنت کفایہ ادا ہو جائے گی. اور اگلی چیز یہ ہے کہ یہ 20 رمضان المبارک کی یعنی افطاری کے وقت، افطاری یعنی غروب سے پہلے آدمی مسجد پہنچ جائے. اور غالباً جمعہ ہے. جی جمعہ، میں اوورال بات کر رہا ہوں نا. تو 20 رمضان المبارک کی جو افطاری ہے وہ آدمی مسجد میں جہاں اس نے بیٹھنا ہے وہاں افطاری وہیں کرے. اگلی چیز یہ ہے کہ غسل وغیرہ دوران اعتکاف فرض اور واجب غسل کے علاوہ کوئی دوسرا غسل نہیں کر سکتے. اب تو تھوڑا سا ایک معتدل موسم میں آ گئے ہیں. جون جولائی میں بڑا مشکل ہوتا تھا. باقی کپڑے بدل سکتے ہیں اس میں، ٹھیک ہے. اور خوشبو وغیرہ بھی لگا سکتے ہیں. اعتکاف میں کوئی خوشبو لگانے سے منع نہیں کیا گیا. پھر اسی طرح سے ناخن وغیرہ نہیں کاٹیں گے. اور مسجد کے جو وضو خانے ہوتے ہیں وہاں بلا ضرورت نہیں جائیں گے. بلا ضرورت سے مطلب کہ بغیر وضو کی حاجت کے بندہ ہاتھ دھونے کے لیے چلا جائے نہیں. ہاتھ دھونے کے لیے کوئی ٹب وغیرہ کوئی ایسی چیز جہاں معتکفین بیٹھے ہیں جہاں ان کے خیمے لگے ہیں وہاں کوئی ایسی جگہ منتخب کر کے ٹب وغیرہ رکھ دیا جائے. اور کھانا وغیرہ کھاتے وقت کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی حاجت ہے وہاں ہاتھ دھو لیں. دوسری چیز یہ ہے کہ بیت الخلاء آتے جاتے ہوئے کسی سے بات نہیں کریں گے، سلام کا جواب بھی نہیں دیں گے. اور بیت الخلاء میں جانے کی مطلب یہ ہو کہ بھائی وہاں مسجد سے باہر کھڑے ہو کر انتظار نہ کیا جائے. معتکفین کے لیے اہتمام ہو کہ وہ جب بیت الخلاء جائیں تو اس طرح سے ہو کہ ایک اگر معتکف نکلا ہے تو دوسرا فوری طور پر وہ چلا جائے. یہ نہ ہو کہ باہر کھڑا ہو کر وہ انتظار کر رہا ہے، ایسا نہ کیا جائے. قضاء حاجت کے لیے ٹھیک ہے اگر رش ہے بہت سارا اس طرح کا کر سکتے ہیں، لیکن بلا ضرورت وہاں نہ کھڑا ہوا جائے. اگر کھانا لانے والے گھر سے کوئی نہیں ہے تو معتکف از خود جا کر بھی کھانا لا سکتا ہے. جامع مسجد نہیں ہے تو جمعے کے لیے جامع مسجد بھی جا سکتا ہے، لیکن نماز کے لیے وہ جائے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد واپس جس مسجد میں اعتکاف میں آدمی بیٹھا ہے وہیں واپس پلٹ آئے. پھر اسی طرح سے مسجد میں خرید و فروخت تو ویسے ہی منع ہے. اور اعتکاف میں موبائل پر اگر کوئی بات کسی کو سمجھانی ہے کرنی ہے بقدر ضرورت وہ آدمی کر سکتا ہے. لیکن یہ نہ ہو کہ موبائل لے کے آئے ہیں اور اب ساری کسر آدمی نکال رہے ہیں، یار صبح تو میں نے پورا سونا ہے، رات بھر جو ہے نا وہ گفتگو رہے. اور پھر اسی طرح سے جو ہے نا وہ میڈیا کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال وہ اعتکاف میں بھی چل رہا ہو. وہ آدمی اسٹیٹس لگا رہا ہو کہ آج میں تلاوت کر رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، دعا مانگ رہا ہوں. تو ان چیزوں سے تھوڑا سا گریز کیا جائے. بلکہ تھوڑی سی میں بات اگر اجازت دیں، بلکہ ایز اے نوجوان آپ کو چیلنج لینا چاہیے اپنے آپ کو کہ میں موبائل یوز ہی نہیں کروں گا، لے کے ہی نہیں جاؤں گا. آپ کو ایک بڑا ڈیل وہ کرو گے اپنے آپ کو نا. بڑی چیز ہے کہ 10 دن کم سے کم اگر میں سائٹ پہ رہتا ہوں. آج کل اصل میں نا یہ عادت سی تو ایک ہو گئی ہے کہ میں فوری طور پر دیکھتا ہوں
اور بڑی انگزائٹی ہوتی ہے، نہیں جی ہوتا نا، بالکل. تو بڑی پریشانی ہوتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے، کیا ہو رہا ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کو، آپ کی ٹریننگ ہوگی. عادت بن جائے گی کہ بھئی ہوں، میں اس کے بغیر بھی جی سکتا جو ہوں. ہے نا وہ جی سکتا ہوں، رہ سکتا ہوں. ہوں، ٹھیک ہے؟ اور رہی بات اعتکاف کے دوران میں نا، وہ رومال رکھ کر نا ایک گھونگھٹ سا لوگ نکالنے کو ثواب سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کسی سے بات بھی نہیں کرنی، ہاں، ضرورت کی بات بھی نہیں کرنی، ہاں، سلام کا جواب بھی نہیں دینا. ہاں، بھئی یہ چیز ناپسندیدہ ہے، ہوں، فقہا نے اسے مکروہ لکھا ہے. ہوں، ٹھیک ہے؟ آدمی ملے جلے، ہوں، دعا سلام کرے، ہوں، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھا ہوا نوجوان بزرگوں کی خدمت کرے. ہوں، ہوں، ٹھیک ہے، اسے کوئی منع نہیں کیا گیا. پھر اعتکاف میں بیٹھ کے نا جو تجربتاً جو چیزیں سامنے آئی ہیں، غیبتیں اگر شروع ہو جاتی ہیں تو غیبت تو بھائی مسجد سے باہر بھی بڑا جرم ہے. ہوں، مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ کر پھر غیبت کرنا، اگر کوئی سویا ہوا ہے نا، فرض نماز جماعت سے پڑھ رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے، باقی کوئی نفل نہیں پڑھ رہا، کوئی قرآن نہیں پڑھ رہا، تو یار آپ کو حق نہیں ہے کہ کرٹیسائز کرو اسے. واہ! یار ہوتے ستا ہی رہتا ہے، ہاں، واہ! وہ ہوتا اعتکاف، وہ ہوتے ستا پہ ہے. ہاں، ہاں، یار سویا ہے نا، فرائض پورے کر لیے ہاں، کافی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہوں، سونا کم سے کم جتنی دیر سویا ہے، کوئی نہ بدنگاہی ہے نہ غیبت ہے، کتنے گناہوں سے وہ محفوظ ہے. بالکل. لیکن ہم اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یار وہ ابھی اٹھا ہوا کیوں نہیں ہے. ہوں، ہوں، اور پھر اس میں ایک چیز اور بھی گزارش کروں کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، لیکن اس کا حق ادا کرتے ہوئے. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ. ہوں، تو یہاں کیا ہوتا ہے، اوے میں نے 25 10 پڑھ پڑھ لیے، لیے ہیں، میں ہاں، نے اتنے پڑھ لیے ہیں. کیا پڑھ رہے ہیں؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اور بھائی 10 دنوں میں آئے ہیں تو کسی میسر قاری صاحب سے کوئی اپنے تلفظ ٹھیک کروا لو. اور میں نے ہاں، دیکھا اپنے ایسے لوگوں کو، ہوں، وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ہوں، ہمیں قرآن مجید ہمارا درست کروا دو. ہوں، بنیادی مسائل ہیں ہوں، پاکی اور ناپاکی کے، اس کا مذاکرہ ہو جائے، ہوں، وہ چیزیں سکھائی جائیں. ہوں، پھر تصور خدا جو ہے، واہ! سب سے بڑی چیز کہ ہوں، رب العالمین کی ذات عالی پر یقین، واہ! اس یقین کامل کے حوالے سے مذاکرے ہونے چاہیے. مسجد کے امام صاحب سے محبت کا تعلق. اب دیکھا ہے باخدا جو لوگ محبت کا تعلق قائم کرتے ہیں، ان کی تربیت ہوتے ہوئے دیکھی ہے. ہوں، اب مسجد آ کر بھی نفس مجھے یہ کہ نہیں میں تو نہیں بہنا، میں تو اپنا کروں گا، اپنا کروں گا. ہوں، اجتماعی معاملات اگر چل رہے ہیں، ہوں، آدمی ان کو ترجیح دے. درس قرآن ہو رہا ہے، درس حدیث ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، درس فقہ ہو رہا ہوں، ہے، ہوں، ہوں، آدمی ان کو اٹینڈ کرے. بھئی ہوں، اسے کیا ہوگا کہ ایک تو دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہو کر یتدارسونہ قرآن کا مذاکرہ کر رہے ہیں، غشیتہم الرحمہ، رب کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے. واہ! تو کتنے سارے فضائل ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. پھر اعتکاف کے حوالے سے یہ بھی عرض کروں، کچھ مسائل بھی بیچ میں ضمناً آ گئے. باقی جس پوڈ کاسٹ کو دیکھیں سنیں گے، میرا ان سے ایک یعنی یہ سمجھ لیں کہ آ، میری ان سے گزارش ہے ہوں، اور بسط احترام ہے ہوں، کہ آپ جہاں بیٹھیں تو وہاں علماء سے پوچھ پوچھ کر چلیں. ہوں، پھر وہ جگہیں کہ جہاں فرقہ وارانہ نوعیت کی باتیں اور تربیت کے نام تعلیمات، پر زہر اونڈیلا جائے، ہوں، متنفر کیا جائے، نفرت اور منافرت ہوں، اس طرح کی فضا ہو، وہاں سے گریز کیا جائے. ہوں، ہوں۔ علامہ صاحب ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ جب کوئی مسجد میں آ جاتا ہے نا، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ پورا پورا صوفی ہو، پورے پورے جو ہے نا اپنے مقامات درجات پورا کر گیا ہے، کوئی کمی نہ ہو اس میں. باہر والا بہت بڑا گناہ گار بھی ہو نا تو ہمیں قبول ہے. مسجد میں جو آ گئے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پورا ہی پورا مطلب نا صوفی صاحب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہوئے قرآن پڑھیں اور سوئے بھی نہ، اور کھانا بھی مختصر کھائیں اور نیند بھی مختصر رکھیں. حالانکہ یہ سب سے بڑا مسئلہ مجھے لگتا ہے کہ نا جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں وہ چاہ رہے ہوتے ہیں ہم سے کہ چونکہ اب یہ لڑکا آیا ہے اور مسجد میں آیا ہوا ہے تو اب یہ پورا پورا میرے لیول کا چلے گا. میں 20 پڑھ رہا ہوں تو یہ 20 پڑھے، تلاوت کرے اور وہ کرے. اس پہ تھوڑے سے اس میں پہ اس پیس کروں نا، مجھے اس میں نا وہ ایک واقعہ حقیقتاً یاد آ گیا بلال بھائی. وہ کیا تھا کہ مغرب کی نماز میں نا ایک بزرگ، ان کے ساتھ ایک نوجوان کھڑا ہوا تھا، اس کی کونیاں نیچے لگی ہوئی تھی، زمین کے ساتھ لگی ہوئی تھی. وہ یہ ہوا کہ جو بزرگ تھے انہوں نے نماز میں اس کو نا زور سے کونی ماری. ایک دفعہ ماری، 2 دفعہ، نماز کے بعد جی وہ آپس میں جھگڑا ہو گیا. وہ کہنے لگا جی جب میں نے اس کو کونی ماری، اس نے اور نیچے کر دی کس کے، بجائے اس کے اوپر اٹھاتا
تو بھائی یہ کون سا انداز ہے کہ نماز میں ہی اس کو اتنے زور سے کون نہیں مار رہے ہو کہ وہ بیچارہ یہ ہمارے ہمارے یہاں کی جو تربیت ہوتی ہے وہ اس طرح سے ہو رہی ہوتی ہے. بھائی کسی کی کوئی کمی کوتاہی ہے، علماء موجود ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ بھائی کیا کرنا ہے. باقی اگر ینگسٹر جو آئے ہیں تو ان کو تو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے. فما آمن قومی آیت ذہن سے بھی کوئی آگے پیچھے ہو رہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے سورہ یونس میں ہے فما آمن لقومہ الا ذریۃ، کہ ان کے ساتھ ان کو جو ایمان لے کر آئے نا قوم موسیٰ میں سے جو مطلب لوگ تھے وہ ینگسٹر تھے. بوڑھے لوگ تو کہتے ہیں نا یار ساڑھا تجربہ تے انج ہے، وہ جی ہم نے تو دیکھا یوں ہے، ہم نے تو پرکھا یوں ہے. تو نوجوان کسی بھی قوم کے انقلاب کا بڑا ذریعہ ہوتے ہیں. تو ان کو بالکل بھی دور نہ کیا جائے، ان کو لیا جائے، اعزاز و اکرام سے لیا جائے، بلکہ ترغیب دی جائے کہ یار آپ اعتکاف میں بیٹھیں، آپ آئیں. پھر حتی الامکان اہل مسجد کو چاہیے کہ ان کے آرام کا خیال بھی رکھا جائے. ظاہری سی بات ہے اگر کسی کی بہت لگژری لائف ہے، وہ مسجد آیا ہے، نیچے لیٹنا پڑا، بیڈ تو نہیں ہے اور صوفے بھی نہیں ہیں، پھر یہ ہوتا ہے کہ بعد دفعہ نا کرسی پہ بیٹھتے ہیں. یہ بھی تھوڑا سا کر دوں یہ بڑا ضروری ہے کہ بھئی کرسی کو یعنی کرسی صرف معذورین کے لیے رکھی جائے، معذور استعمال کریں جو واقعتاً نیچے بیٹھنے کے قابل نہیں ہیں. ہمت نہیں ہے تو جتنی ہمت بیٹھنے کی ہے اتنا آپ بیٹھ لیں. یہ بھی تو مجاہدہ کرنا ہے نا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، وہ جو ہمارے رستے میں مجاہدہ کریں گے ہم ان کے لیے اب کیا کر دیں گے، رستے کھول دیں گے. لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ اکبر. تو اس لیے ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ کرسی کا استعمال نہ کیا جائے. نماز کے لیے تو دور کی بات ہے، تلاوت کے لیے بھی نہ کیا جائے. اچھا علامہ صاحب، کچھ گفتگو ان کے لیے بھی کر دیں جو کہ معتکفین نہیں ہیں، جو اعتکاف پہ نہیں بیٹھ رہے، ویسے ہی مطلب اپنی زندگی میں چل رہے ہیں، کہ وہ کیا کریں ان خاص دنوں میں، کیسے اللہ تعالیٰ کو قرب حاصل کریں. کچھ آفس سے لیٹ آتے ہیں، مختصر ٹائم ہوتا ہے، مختصر وقت ہوتا ہے، نیند بھی ہے. کیسے ان ایام کو اور ان راتوں کو خاص طور پہ ویل کریں اور موسٹ نکال لیں ان میں سے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح بخاری کی روایت ہے ان لنفسک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے. ایک آدمی رزق حلال کمانے میں یعنی 9 to 5 ڈیوٹی کر رہا ہے یا 9 to 3 وہ جا رہا ہے، تو پھر گھر کے کام کاج اور دیگر معمولات، تو اس میں یہ ہے کہ رات جتنا آسانی سے اگر وہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے. اور اگر چھٹی کی رات مطلب آ گئی ہے تو پھر رات بھر جاگ کر کوشش کریں کہ لیلۃ القدر کو پانے کا. طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات تو وہ اپنے لیے انتخاب کر لیں کہ بھئی آج کی رات ہم جاگ کر اللہ جل وعلا کی عبادت کریں، اور دعاؤں کا اہتمام رکھیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اور یہ جمع کے صیغے کے ساتھ بھی ہے، واحد کے صیغے کے ساتھ بھی ہے. اس دعا کو پڑھتے رہیں. اور دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو میں نے صحیح بخاری کی روایت پیش کی کہ یجتہدوا فی عشر الاواخر، آخری عشرے میں کوشش کرتے تھے، جو محنت کرتے تھے. ما لا یجتہد فی غیرہ، اب اس میں اعتکاف کا ذکر نہیں ہے ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آخری عشرہ صرف معتکفین کے لیے ہے. ایک آدمی اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکتا، اس کی ذمہ داریاں ایسی ہیں کہ اس نے باہر نکلنا ہی نکلنا ہے. تو کیا وہ طاق رات نہیں پا سکتا؟ بالکل پا سکتا ہے. جب جب مسجد آئیں اعتکاف کی نیت کر لیں، وہ مستحب اعتکاف ہوگا. 2 دن 3 دن کے لیے بھی بیٹھ سکتے ہیں، کچھ گھنٹوں کے لیے آ رہے ہیں تب بھی وہ اعتکاف کی نیت کر لیں. اور صرف یہ دیکھیں نا کہ وہ کیا تھا شعر، مطلب کچھ اگر غلط بھی ہو جائے میں اپنے ناظرین سے معذرت چاہوں گا کہ گلے میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، کوئی ایسا وہ شعر ہے. تو جو رب میرے اتنا قریب ہے تو میں اس کے قرب کو پانا چاہتا ہوں، جان رخ سے بھی زیادہ قریب ہے. جب ذرا گردن جھکائی تو دیکھ لی. تو اس فلسفے کو سامنے رکھا جائے کہ جب میں کام پہ جا رہا ہوں، ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں، آفس جا رہا ہوں، فیکٹری جا رہا ہوں، کسی اور کوئی میرا مطلب کام دھندا ہے، تو میں اپنے رب کو راضی کرتا ہوا جاؤں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایمان اور احتساب کی بات، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، لیلۃ القدر یعنی آخری عشرے میں جو آدمی قیام کرتا ہے ایمان اور احتساب کی حالت میں، اس کے گناہوں کو بخشا جائے گا. تو بھئی جو آدمی اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا وہ اعتکاف والوں کی خدمت کا ذمہ لے لے کچھ. ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخری 10 راتیں اب جو میں نے گزارنی ہیں، پیار اور محبت، جو کمی کوتاہی 20 دنوں میں رہ گئی اس کمی اور کوتاہی کو میں نے 10 دنوں میں پورا کرنا ہے. قرآن مجید کی تلاوت رہ گئی ہے، نہیں کر سکا،
آخری 10 دنوں میں ہوں، یعنی 10 راتوں میں میں معمول بنا لوں، 3 پاروں کی ترتیب بھی ہو تو آرام سے قرآن مجید ختم ہو جائے گا۔ بہترین۔ ہاں، اور دیگر معاملات ہیں، حق حقوق ہیں اور یعنی چیزوں کو نبھانا کرنا ہے ہوں، تو آدمی اس فکر کی طرف رہے۔ ہوں، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللّہ، ہلاکت ہے ان کے لیے جن کے دل اتنے سخت ہو گئے جو اللہ جل وعلا کے ذکر سے متاثر ہی نہیں ہوتے۔ واہ! تو ہم نے تو در حقیقت اپنے دلوں کے زنگ کو صاف کرنا ہے۔ ہوں، اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو نور لنا نور ہے، ہوں، اگر موقع نہیں ملا تو باہر رہتے ہوئے بھی، کام ہوں، کاج میں رہتے ہوئے بھی ہوں، ہم اپنے آپ کو سدھار سکتے ہیں اور سنوار سکتے ہیں ہوں، اور ایک مشق کر سکتے ہیں، واہ! اور آخری 10 دنوں میں اس کی مشق مزید بڑھنی چاہیے۔ لیکن یہاں الٹی گنگا بہتی ہے، جوں جوں عید کے ایام یعنی عید کے ایام قریب آ رہے ہوتے ہیں، ذوق شوق انٹینسٹی دم توڑتا ہوں، جا رہا ہوں، ہوتا ہے، ہوں، ہوں، وہ بیک گیئر لگ رہا ہوتا ہے۔ بالکل، تو ہم نے تو آگے جانا ہے بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اور مسجد کی رونق میں اضافہ بننا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جزاک اللہ مفتی صاحب آپ کے آنے کا، اور آپ نے بہت خوبصورت گفتگو کی، جیسا ہمیشہ کرتے ہیں آپ، اور انشاءاللہ امید یہی ہے، دعا بھی یہی ہے کہ ہم لوگ بھی اس اعتکاف بھی اور اس کے علاوہ اس لیلۃ القدر کو پائیں اور مل جائے ہمیں، اللہ جل اور ہم وعلا سے ہمیں راضی نصیب ہیں۔ فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بہت شکریہ۔ انشاءاللہ we'll see you in the next episode۔